مگر وہ ہمارے غوث پاک، ان کے فضائل صرف ان باتوں کی وجہ سے نہ سنیں کہ ہمارے غوث پاک بڑی کرامتیں تھیں، بڑے ان کے مرتبے تھے، بلکہ ہم ان لوگوں کی ان چیزوں کو بھی پڑھیں کہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مرتبہ پایا کیسے۔ آج میں ایک خاص موضوع کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ انشاءاللہ بیان کے دوران ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آج انسان دولت مند، بزنس مین، بہت بڑا سٹیٹس اور دنیا کے اندر بہت بڑا عہدہ حاصل کرنے کی جستجو میں ہے، مگر آج جس ایک خاص مقصد کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی دوستی تو سارے چاہتے ہیں، صدر کی دوستی تو سارے چاہتے ہیں کہ میری فلاں ایم این اے سے، فلاں ایم پی اے سے، میری فلاں کسی نہ کسی بڑے بزنس مین سے میری دوستی ہو جائے، تاکہ کل مجھے کہیں موقع مل جائے، کہیں مشکل میں آ جاؤں تو ایم این اے کی سفارش کراؤں گا، میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے رب تعالی سے دوستی کا تمنائی کون ہے کہ میرے رب تعالی سے دوستی ہو جائے؟ اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اصل چیز دولت نہیں ہے، اصل چیز رب تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی دوستی ہے۔ اور دوستی پتہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کرنے کے بعد عرض کرتا ہوں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور آپ کا مال بردار جہاز ڈوب گیا۔ آپ نے جب یہ خبر سنی، آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا، آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور جو آپ کا مال بردار جہاز ڈوب گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بخیر و عافیت کنارے پر پہنچ گیا۔ اب جب یہ خبر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ فرمائی، کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے شخص نے کہا کہ حضور جب آپ کو غم خبری سنائی گئی، بری خبر سنائی گئی، پھر بھی آپ نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جب آپ کو مال کے ملنے کی خوشخبری سنائی گئی پھر بھی آپ نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ آپ کا مال بردار جہاز ڈوب گیا، میں نے دل کی طرف توجہ کی کہ کیا مال کے ڈوب جانے کی وجہ سے میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، لیکن جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرا دل اسی طرح اس خبر کے سننے سے پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا، اس خبر کے سننے کے بعد بھی اسی طرح میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا، اور اسی دل کی حالت پر میں نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں مال کی محبت ہے۔ اور جب مجھے خوشخبری سنائی گئی، میں نے پھر دل میں دیکھا کہ میرا دل کہیں خوشی سے جھومنا تو نہیں لگ گیا۔ جب میں نے اپنے دل کو اسی طرح پایا جس طرح مال کے جانے پر پایا تھا، تو میں نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف رمضان کے نمازی نہیں تھے، ہم لوگ رمضانی نمازی۔ اب رمضان چلا جائے گا، رمضان کے بعد ہماری مسجدوں میں ویرانی آنا شروع ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ایک بزنس مین سے لین دین کرتے ہیں، آپ ایک بزنس مین سے لین دین کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیا آپ کی بزنس میں لین دین ایگریمنٹ کرنے کی کتنے دنوں کی مدت ہوتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا مال لے رہا ہے اور آپ کا مال لے کر آپ کو مہینے کا 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا منافع دے رہا ہے، مجھے بتائیے آپ ایسے کسی بزنس مین سے ناتا توڑنے کی سوچیں گے کہ جو
بزنس مین آپ کو 20 لاکھ روپے کا منافع دے، ہم اس رشتے اس کبھی بھی بزنس مین سے ہم توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ارے جو ہمارا رب تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کے عوض اللہ تعالی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، ہم ایسے رب تعالی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور وہ رب کریم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ خدا کی قسم اتنا کریم ہے کہ ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو رب تعالیٰ میں پھر بھی ناشتہ دے دیتا ہے، ہم ظہر کی نماز نہ پڑھیں وہ رب تعالیٰ اتنا کریم ہے ہمیں پھر بھی دوپہر کا کھانا دے دیتا ہے، ہم مغرب کی نماز نہ پڑھیں وہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ہمیں شام کا کھانا پھر بھی دے دیتا ہے، وہ مالک اتنا کریم ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے قیمتی دن گزرتے چلے جا رہے، صرف رمضان میں نماز پڑھ کر، صرف رمضان میں تلاوت قرآن کر کے اپنے دل کو منا لینا کافی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے اس شخص کو داخل کیا جائے گا۔ اور میرے وہ اسلامی بھائی کہ جو رمضان میں تو بہت عبادت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں رمضان میں عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے۔ اب ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی روحانیت کے بڑے طلبگار ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے، کسی بزرگ سے کسی عالم سے ملیں گے تو بعض بات روحانیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس دعا کریں روحانیت مل جائے، روحانیت مل جائے۔ حدیث قدسی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ بندہ جتنا فرض ادا کر کے اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، فرض کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ سب سے پہلا فرض ہے، اللہ فرضوں سے خوش ہوتا ہے۔ جو فرض ہی ادا نہیں کرتا بقیہ سارے وظیفے کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں۔ اور ویسے بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضور کو وظیفہ دے دیجیے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، کو وظیفہ بتا دیجیے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا وہ مرد کے لیے 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں صف اول میں ادا کریں۔ اگر یہ وظیفہ آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں۔ کیوں کہ نمازی کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نمازی کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی نماز اس کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ انشاءاللہ وہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کو بروز قیامت سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اسے رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ارے جو نماز رب تعالیٰ کے دیدار کا سبب بن سکتی ہے تو وہ ہمارے رزق کو بڑھانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ ایک نماز 5 وقت کی نماز، اس کو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، اور آئیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ رمضان گزر بھی جائے گا، اس کے بعد بھی میں انشاءاللہ دوڑ کر انشاءاللہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث قدسی کا خلاصہ سنیے، جب بندہ اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبریل علیہ السلام
آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے